السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین میں انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74 73 اور 74 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور یہاں انسانوں کو آباد کیا گیا ہے، ابتدائی چند دنوں کو چھوڑ کر کبھی بھی کوئی ایسا دور نہیں رہا ہے جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک نہ کیا ہو۔ شروع زمانے میں ہی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہی جو نیکوکار لوگ ایک زمانے میں مرے، پہلے ان کے تصویر کو بنا کر کے عبادت خانے میں لگایا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ سامنے رہیں گے تو عبادت اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ بعد میں شیطان آیا اور اس نے لوگوں کے دلوں میں شرک کی بیج ڈالی، اور لوگ ان تصویروں کی عبادت کرنا ہی شروع کر دیے، اور وہیں سے شرک کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آج بھی چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سبوں کے اندر شرک کی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خاص طور سے مختلف انداز میں شرک سے لوگوں کو روکا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مکہ والوں کو مخاطب کیا، اور یہ نصیحت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ بعد کے دور کے تمام انسانوں کے لیے اور ہر طرح کے شرک کو انجام دینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، یہ لوگ آسمانوں اور زمین میں رزق مہیا کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ما فوق الفطرت انداز میں پکارا جائے، اس انداز میں پکارا جائے کہ وہ بیٹا دے دے گا، اس انداز میں پکارا جائے کہ وہ امتحان میں کامیاب کر دے گا، اس انداز میں پکارا جائے کہ وہ دولت دے دے گا، اس انداز میں پکارا جائے کہ وہ ہماری بات کو دور سے سن سکتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ رکوع کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ منت مانگ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اگر جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ سب شرک کے ایسے اقسام ہیں جو صرف غیر مسلموں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں عبادت کرنا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ نہ تو آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین سے غلے اور پھلدار درخت اگا سکتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے رزق مہیا کرا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو یہ پتا ہے کہ زمین میں کہاں کہاں خزانے موجود ہے، کن کن مقام پر موجود ہے۔ نہ وہ ان باتوں کو آج جانتے ہیں، اور نہ ہی آگے کبھی جان پائیں گے، نہ ہی کبھی لوگوں کے لیے رزق مہیا کر پائیں گے۔ اب انسانوں کے زندگی کی بقا کے اسباب کو اللہ پیدا فرمائے، انسان کے لیے روزی اللہ تبارک و تعالی مہیا فرمائے، اور انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے چاہے تم خواجہ بابا کو پکارو، چاہے اجمیری بابا کو پکارو، چاہے حجویری بابا کو پکارو، چاہے صابر کلیری کو پکارو، چاہے تم غوث العظم کو پکارو، چاہے تم کسی کو بھی پکارو، چاہے مٹی اور پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرو اور اس سے مانگنا شروع کر دو، اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی تمہارے لیے رزق مہیا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔
یہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ ابھی جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی بھرپور تردید فرمائی۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ دیکھیے جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا تصور جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط ہے، لہذا اس لیے اللہ کے لیے جو مثال وہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو دنیا کے راجوں اور مہاراجوں کی طرح سمجھتے ہیں، جس طرح سے دنیا کے بادشاہ، راجے، مہاراجے جب ان کو اپنا راج پاٹ چلانا ہوتا، جب ان کو اپنا پورا دربار چلانا ہوتا تو وہ صرف اپنی نہیں بولتے، بلکہ ان کے دربار میں جو امیر، جو وزیر جو ہوتے ہیں سب کو ساتھ لے کر کے کہ کوئی مخالفت نہ کرے۔ دنیا میں اب دیکھیں گے ایسا ہی ہوتا ہے، راج پاٹ کو چلانے کے لیے، بڑے بڑے سنستھا کو چلانے کے لیے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کی بات لے کر کے چلتے ہیں، کیوں؟ کوئی مخالفت نہ کرے۔ ابھی مشرکوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو اوتار ہیں، یہ جو ٹھاکر ہیں، یہ جو بڑے بڑے جو ہیں مقربین ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا سننا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے مشرکوں نے یہ شعر بنا رکھا ہے کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مچل جائیں گے اور اللہ سے ہم کو بخشوا کر کے چھوڑیں گے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے راجے اور مہاراجے اپنے وزیروں کی مخالفت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بغاوت نہ کر دے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء، فرشتوں اور اوتار اور اس طرح کی جو چیز ہیں ان کی باتوں کو اللہ ضرور مانیں گے، اور قیامت کے دن یہ لوگ ہم لوگوں کی سفارش کرا دیں گے۔ ان لوگوں کا دوسرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے راجے اور مہاراجے اپنے راج پاٹ کو چلانے کے لیے اکیلے وہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو امیر کی، وزیر کی، کارندوں کی، مقربین کی، بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر کچھ پیش کرنا ہو تو ڈائریکٹ بادشاہ کو نہیں پیش کر سکتے ہیں بلکہ پہلے نیچے والے لوگوں کو دیں گے، وہاں سے اوپر جائے گا، پھر بادشاہ تک پہنچے گا، پھر انہی کے ذریعے سے ہماری بات جو ہے پوری ہو کر کے واپس آئے گی۔ ویسے ہی مشرکین یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو ہم ڈائریکٹ نہیں بول سکتے ہیں، اللہ کے مقربین جو مرے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں ہے، اللہ حی لا یموت، نہیں مرے گا، وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں سن پائے گا، لیکن یہ مرے ہوئے کو سناتے ہیں۔ یہی وہ مشرکانہ عقیدہ ہے جس کی وہ لوگ مثال بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح سے مثال بیان کرتے ہیں کہ جو گھر ہے، اس گھر کے اوپر چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو مقربین ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، جو انبیاء ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کی پہلے ہم پیروی کریں گے، ان کی پہلے ہم پوجا کریں گے، ان کے سامنے جھکیں گے، اپنی فریاد ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال بیان مت کرو، اللہ کے لیے مثال بیان مت کرو۔ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، جو دنیاوی اغراض کی بنیاد پر تم نے گھر رکھا ہے، اسی سے شرک کے کئی اقسام جنم لیتے ہیں، لہذا اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم میں، جو کچھ اللہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ تم نے اللہ کے کلام سے سنا ہے، بس وہی اللہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے کہ وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، جو زور سے بولے اس کی بھی پکار کو سنتا ہے، جو دھیرے سے بولے اس کی بھی پکار کو سنتا ہے، کوئی وسیلہ نہ بنائے، ڈائریکٹ رب کو پکارے تب بھی اللہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں اصل میں بڑے نیکوکار لوگ ہیں، یہ ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچائیں گے، اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، جو بعد کے زمانے میں جو شرک جو شروع ہوا، اس میں بھی یہی عقیدہ کار فرما تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نیکوکار ہیں، ان تک ہم بات پہنچائیں گے تو ہماری بات اللہ تک پہنچے گی، یہ اللہ کو ہم سے قریب کر دیں گے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہی عقیدہ ہے
یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں اللہ کے بڑے قریبی ہیں، ان کو ہم پکاریں گے، ان تک ہم اپنی بات پہنچائیں گے تو ہماری بات اللہ تک پہنچے گی۔ اللہ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے ہو، لہذا اللہ کو اگر پکارنا ہے تو ڈائریکٹ پکارو۔ سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں توحید کے متعلق بیان فرمائے ہیں اور شرک کی تردید میں بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔